باب من تحل له الصدقۃ، زکوٰۃ کے متعلقہ مسائل چل رہے ہیں، اسی سے متعلقہ روایات چل رہی ہیں جی۔ آج جو روایت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ 5 صورتیں ایسی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ 5 غنی ایسے ہیں جو زکوٰۃ وصول کر سکتے ہیں۔ 5 صورتوں میں غنی بھی زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے، غنی لیکن زکوٰۃ والا مال استعمال کر رہے ہیں اور شرعی لحاظ سے ان کے لیے جائز ہے۔ انا زکوٰۃ بظاہر نہیں لگتی، پھر بھی ان کے لیے اس کو استعمال کرنا یہ جائز ہے۔ ان 5 صورتوں میں یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت لے کر آئے ہیں۔ اس روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحل الصدقۃ لغنی، الصدقہ الف لام میں داخل ہے، خاص صدقہ مراد ہے وہ صدقہ جو واجبی صدقہ ہے، یعنی زکوٰۃ۔ جو حکم اس کا ہے نا زکوٰۃ کا، باقی جتنے بھی واجبی صدقے ہیں سب کا حکم ایک ہی ہے، چاہے وہ صدقہ فطر ہو، چاہے وہ عشر ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، حکم سب کا ایک ہی ہے کہ مستحق مسلمان جو کہ غیر سید ہو اور مستحق ہو اس کو مالک بنانا ضروری ہے، جتنے بھی واجبی صدقے ہیں۔ اس لیے زکوٰۃ کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، صدقہ کا لفظ بولا جاتا ہے تاکہ سارے واجبی صدقوں کو یہ لفظ شامل ہو جائے، کیونکہ سب کا حکم ایک ہی ہے۔ آپ اگر صدقہ فطر دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی مستحق زکوٰۃ کو دیں گے، عشر دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی مسلمان مستحق زکوٰۃ کو جو کہ سید نہیں ہے وہ اس کو دیں گے۔ صدقہ فطر بھی، عشر بھی، زکوٰۃ بھی۔ اسی طرح اپنی نمازوں کا یا روزوں کا فدیہ لینا ہے وہ بھی صدقہ واجبی ہے، وہ بھی مسلمان غیر سید مستحق زکوٰۃ شخص کو ہی دے سکتے۔ بعض جگہوں میں صدقہ فطر کے حوالے سے بعض حضرات کی رائے یہ بنی تھی کافر کو بھی دے سکتے ہیں اگر وہ ضرورت مند ہے، لیکن مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان حضرت نے اس کی سختی سے تردید فرمائی ہے۔ ان تمام صدقات واجبہ کے لیے ضروری ہے کیا؟ مسلمان مستحق زکوٰۃ، اسی لیے صدقہ۔ لیکن 5 صورتیں ہیں جن میں غنی بھی صدقہ وصول کر سکتا ہے۔ نمبر 1، لا تحل الصدقۃ لغنی، غنی کے لیے صدقہ واجبی حلال نہیں ہے، الا لخمسۃ، مگر 5 غنی ایسے ہیں جو یہ واجبی صدقہ استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، لغاز فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں غازی۔ اب اس کا مصداق کیا ہے؟ اس حوالے سے اگر آپ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب علیہ رحمت، ویسے تو آپ کے ہر طالب علم کے پاس خاص طور پر جو دورے کے ساتھی ہیں ان کے پاس مفتی شفیع صاحب علیہ رحمت کے مقالات ہیں جواہر الفقہ کے نام سے، زبردست مقالے، زبردست۔ میرے خیال میں تو کوئی شخص ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کے پاس وہ موجود نہ ہو، وہ ایک دفعہ دیکھ لیں۔ اس میں ہمارے جو ملک کے کچھ آئینی قوانین بنائے گئے تھے ایوب خان کے دور میں خلاف شرع، حضرت نے خطوط لکھے تھے اسے اور پھر بتایا تھا کہ یہ خلاف شرع ہیں، ان میں کیا خرابی ہے اور صحیح قانون کیا ہے۔ سمجھ، اس کے علاوہ بھی جو مسائل تھے بعض قابل تحقیق، ان کی بڑی خوبصورت تحقیق فرمائی ہے جی، سمجھ آ رہی ہے۔ ان میں ایک زکوٰۃ کا مسئلہ بھی ہے، وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ جو مسئلہ ہے اس کو آپ معرف القرآن میں
وہ جو انما الصدقات للفقراء ہے نا 10 پارے کی، اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ زکوٰۃ کے جو 8 مسائل میں بڑی خوبصورت بحث کی ہے حضرت، اس کا مطالعہ ضرور کرنا ہے آپ نے۔ بہرحال پہلا کیا ہے، لغاظ فی سبیل اللہ۔ آپ اس کے مصداق کتنے بن سکتے ہیں پوری تفصیل مفتی شفیع صاحب علیہ رحمت نے بھی لکھی ہے، انہوں نے حاشیے میں ہلکا سا اشارہ کر دیا۔ نمبر 1 وفی معناہ، یعنی اس کا مصداق کیا ہوگا؟ نمبر 1 منقطع الحاج، وہ حاجی ہے، وہ امیر، اپنے گھر میں بڑا مال موجود ہے لیکن اپنے ساتھیوں سے، اپنے قافلے سے جدا ہو گیا، اس وقت جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں مال بہت پڑے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے؟ وہ بھی لے سکتا ہے غنی، گھر میں مال بھی ہے، جائیداد بھی ہے، زکوٰۃ لگتی نہیں ہے، لیکن یہ جو فی سبیل اللہ ہے اس کا مصداق وہ حاجی ہے۔ بعض علماء کھلائے یہ پاس کہتے ہیں وہ قدر السبیل، وہ مسافر، وهو المسافر الفقیر الذي له مال في بلده، جس کے گھر میں تو مال موجود ہے اور وہ صاحب نصاب ہے اور وہ غنی ہے، گھر میں مال موجود ہے لیکن اس وقت نکلا ہوا تھا، وہ چلے پہ نکلا ہوا تھا یا سال پہ نکلا ہوا تھا، وہ تھا کسی جنگل میں، پہاڑ میں، دیہاتوں میں، جہاں اس کے لیے اپنے مال تک رسائی ممکن نہیں تھی، اس وقت جیب میں کچھ بھی نہیں تھا جی۔ ویسے حقیقت میں اگر دیکھا جائے تھا وہ غنی، گھر میں مال موجود تھا، یہ مصداق ہے فی سبیل اللہ کا، جو اللہ کے رستے میں نکلا ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نعمانہ مسافر ہے، کوئی بھی مسافر ہو سکتا ہے جس کے پاس اپنے مال تک جو گھر میں پڑا ہوا ہے، بینک میں پڑا ہوا ہے، اس تک رسائی ممکن نہ ہو۔ ویسے تو آج کل کارڈ ہیں پاس موجود ہوتے ہیں، جگہ جگہ وہ بینک بھی بنے ہوئے ہیں، وہ اے ٹی ایم بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، رسائی ہو جاتی ہے۔ لیکن فرض کر لو کہ جنگل میں چلا گیا، پہاڑ میں چلا گیا، ایسے دیہات میں چلا گیا تبلیغ کے لیے، ممکن ہی نہیں ہے، وہ بھی لے سکتا ہے غنی لیکن زکوٰۃ وصول کر سکتا، کیونکہ اس وقت پاس کچھ بھی نہیں۔ دوسرا مصداق یہ ہے۔ تیسرا مصداق جو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے وہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ۔ اس کے پاس گھر میں تو بہت کچھ موجود ہے لیکن یہاں اتنا موجود نہیں ہے جو اس کی کفایت کر سکے، اس کی ضرورت پوری ہو سکے، یہاں مجبوری ہے، وہ بھی وصول کر سکتے۔ ہاں اگر بقدر کفایت مال موجود ہے جس سے ضرورت پوری ہو سکتی ہے، پھر بہتر یہ ہے کہ یہ تینوں زکوٰۃ وصول نہ کریں، پھر زکوٰۃ وصول نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک مصداق یہ ہے غنی مگر ہے فقیر، غنی گھر کے اعتبار سے اور حال کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ فقیر، پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ او لعامل علیہا، یا یہ عامل سمجھے، وہ ہے نا قرآن مجید میں کیا ہے، وہ جو سارے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہی بیان، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، یہ ہو گیا عامل۔ عامل کسے بولتے ہیں؟ عامل سمجھو وہ سرکاری ملازم ہے جس کو خلیفہ مقرر کرے کس بات کے اوپر کہ تو نے لوگوں سے جا کر صدقات واجبہ وصول کرنے ہیں، زکوٰۃ وصول کرنی ہے، فطرانے وصول کرنے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ عامل۔ یہ بھی ہے غنی مگر اس زکوٰۃ کے مال میں سے اس کو اس کی اجرت اور تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہ، ہے غنی لیکن اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی، قرآن میں والعاملین علیہ۔ سمجھ آئی؟ اب اس میں بھی جھگڑا ہے، آج کل جو جھگڑا چلتا ہے یہ زکوٰۃ کی تبلیغ وغیرہ مدارس میں ہوتی ہے، تو بعض حضرات کی رائے جو تھی یہ موسم جو ہے یہ عامل کے حکم میں ہے، بعض بڑے بڑے اکابر کی رائے تھی، بڑے بڑے اکابر کی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جیسی ہستیاں، سمجھ آ رہی؟ وہ کہہ رہے دیکھو مثال جو مدرسہ ہے یہ گورنمنٹ کی اجازت سے بنا ہے یا اجازت کے بغیر بنا ہے؟ اگر اجازت سے بنا ہے نا
تو ان کو پتا ہے یہ 40 زکاتوں کے اوپر رہے ہیں. زکات کے علاوہ زکاتیں اگر بند ہو جائے نا، جو کہ یہ بند کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے کئی دفعہ، ان کو پتہ زکات بند تو مدرسہ بند، کیونکہ چلتے ہی اس کے اوپر ہیں. 80% سے زیادہ جو پیسے آتے ہیں تقریباً، جیسے ہمیں لوگ بتاتے ہیں، وہ زکات کا پیسہ آتا ہے. کہتا ہے تبھی تو تبلیغ ایک ضرورت اور مجبوری ہے، ورنہ مدرسے چل ہی نہیں سکتے. تو ضرورت کے موقع کے اوپر تو ہیلا ہو سکتا ہے. خیر، وہ یہ فرماتے تھے، وہ جو حضرات وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر یہ رجسٹرڈ ہے، گورنمنٹ سے اجازت لیٹر بنا ہوا ہے، تو گورنمنٹ کو یہ پتا ہے کہ یہ زکاتیں وصول کر رہے ہیں اور انہوں نے روکا نہیں، تو دلالتاً انہوں نے اجازت دے دی وصول کرو. جب کہا وصول کرو تو عامل بن گئے. تو عامل کی تعریف ہی یہ ہے جس کو کہا جائے بادشاہ کی طرف سے یا خلیفہ کی طرف سے تم زکاتیں وصول کرو، تو بن گئے نہیں بن گئے عامل. تو عامل بن گئے، ضرورت ہی نہیں کہتے تبلیغ کی ہے، یہ عامل ڈائریکٹ عامل بن جائیں گے، اس کو تنخواہ دیں. خیر، اور اس کو عامل بنایا نہیں. لیکن دوسرے جو حضرات، جس میں مفتی شفیع صاحب بھی، حضرت تھانوی بھی، دوسرے قابل ہمارے تھے، انہوں نے اس رائے کے اوپر زیادہ نہیں چلے. انہوں نے کہا یہ عامل نہیں ہے، خلیفہ براہ راست ان کو مقرر نہیں کر رہا، لہذا یہ اس کو آپ عامل سے باہر نکالیں. احتیاط بھی اسی میں ہی ہے، لوگوں کی زکاتوں کے مسئلے ہیں، آپ احتیاطاً تبلیغ کروا لیا کریں تاکہ معطی کی زکات تو ادا ہو جائے. تو یہ آج کل کے جتنے بھی مدرسے کے معتمین یا ناظمین ہیں، تو یہ انہی کی رائے کے اوپر فتویٰ دیا جا رہا ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب نے ایسے ہی ترتیب بنی ہے، ہمارے بھی، اور تقریباً تمام مدارس میں ایسی بنی ہے، اسی کے مطابق ترتیب چل رہی ہے. تو یہ عامل کے حکم میں نہیں ہے. تو کیا ہوگی عامل کی تعریف؟ وہ نمائندہ جس کو بادشاہ یا خلیفہ وقت مقرر کرے زکات اور صدقات واجبہ کی وصولی کے لیے. نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ دو ہے غنی، لیکن زکات جو وصول کر رہا ہے نا، تو قرآن کی روح سے اور اس حدیث کی روح سے اس کو اجرت دینا جائز ہے. دو ہو گئے. تیسرا وہ مقروض، اس کو بھی زکات دے سکتے ہے. مقروض ابھی ہے مقروض، لیکن ہے اور غنی بھی ہے. مقروض ہے، غنی بھی ہے، امیر ہے، تو کیا ہو جائے گا مجھ سے؟ اگر یہ بحث چلی ہے تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ والی جہاں زکات کے بارے میں تو بحث کر میں مقالہ لکھا ہے، تو وہ پڑھ رہا تھا ایک دفعہ، تو مان لگے کہ یہ تو پھر جتنے بھی سیاستدان ہیں یہ سارے بیچارے فقیر ہیں. کیوں؟ انہوں نے گورنمنٹ سے قرضے پکڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپیہ، اربوں روپیہ، پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے بھیجے ہیں انہوں نے. تو یہ تو پھر جب وہ بینک سے پیسے لیے ہیں قرضے کے اوپر تو مقروض ہو گئے. تو اب پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو سارا کچھ بک جائے گا تو ان کے قرضے ادا نہیں ہوں گے، انہیں کے تو سارے پیسے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں ایسے بھی ہیں، اس کا مطلب ہے تو دکان دے سکتے ہیں. اس کی پھر حضرت تصویر بیان کی نہیں قرض کے پھر دو مسئلے بنائے چل رہے ہیں. آئیے سر میں میرے خیال میں اس کے لیے اب آپ شیخ الاسلام صاحب کا یہ جو مقالہ ہے اس کو بھی ایک دفعہ ذرا تفصیل کے ساتھ آپ دیکھ لیں. تو ان کو انہوں نے نکال دیا کہ ان کا جو قرضہ ہے یہ اس قبیل میں سے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو زکات دی جا سکتی ہے. آ رہی ہے سمجھ میں؟ لہذا انہوں نے تفصیل بیان کی کہ یہ جو آپ کا جو قرضہ ہوتا ہے نا، اس قرضے کے ساتھ آپ نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، کچھ مشینری خریدی ہے، کچھ آلات خریدے ہیں، کچھ یہ ہے کہ وہ قرضہ استعمال ہو رہا ہے مال تجارت میں. تو جو مال تجارت میں استعمال ہو رہا ہے وہ تو یہ مائنس ہو جائے گا، دوسرے والے وہ حضرت مائنس نہیں کرتے. تو یہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کی تحقیق ہے. تو میرے خیال میں آج تو ہمارا سارا وقت اس میں لگ جائے گا، اس کو میں کل پہ جو اپنا اگلا سبق ہوگا اس میں بھی بیان کروں گا. لیکن آپ یہ اپنے پاس ضرور رکھیں، حدیث کی روح سے ابھی بات صرف اتنی چل رہی ہے، مقروض اگر بظاہر اس کے پاس مال بھی ہو وہ کیا ہے؟ مستحق ہو جاتا تھا. وہ پھر حضرت شیخ الاسلام صاحب کی اپنی تحقیق ہے جو میں انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اور مالی ہی اپنی صورت کتنے گھر گزر گئے؟ 3. چوتھا
اور رجل ایک آدمی ہے اشترى بماله، جس نے کیا کیا، کسی نے فقیر کو کوئی چیز دی تھی زکوٰۃ میں. سمجھ آئی بات؟ اس نے مثال کے طور پر اس کو آٹا دے دیا زکوٰۃ میں. یہ کہتا ہے کسی غنی کے پاس مجھے آٹے کی ضرورت ہی نہیں، میرے پاس تو پہلے ہی آٹا موجود ہے، تو مجھے تو دوائی کی ضرورت ہے، تم ایسا کرو یہ آٹا میرے سے خرید لو. اب ہے غنی، وہی زکوٰۃ والا آٹا خرید رہا ہے جو موقع نے کس کو دیا تھا، مستحق زکوٰۃ کو. تو غنی کے لیے وہ خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، وہ خرید سکتا ہے غنی، اور وہ زکوٰۃ والا آٹا کھا بھی سکتا ہے خرید کر اس سے. نہیں سمجھ آئی بات؟ او لرجل ایک آدمی ہے اشتراها بمالیہ، اس نے اس کو خریدا زکوٰۃ کے مال کو، بمالیہ زکوٰۃ کی چیز کو خرید لیا، بمالی اپنے پیسوں کے ساتھ. وہ آٹا اس غنی نے خرید لیا، جو کسی نے اس کو دیا تھا تو وہ مالک بن گیا. جب وہ مالک بن گیا وہ استعمال بھی کر سکتا ہے، آگے بیچ بھی سکتا ہے. اس نے اس کو بیچ دیا، جائز ہو جائے گا وہ خریدنا، اور آٹا استعمال بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے. یا پانچواں مصداق اس کا، وہ غنی ہے، اس صورت میں بھی زکوٰۃ استعمال کر سکتا ہے. اور رجل له جار، ایک آدمی ہے اس کا ایک پڑوسی ہے، له جار مسکین، وہ بیچارہ بڑا غریب ہے. تو صدق علی المسکین فاہدى الى الغنی. اچھا، یہ وہ صورت ہے جو ہم مدارس میں اور ہسپتالوں میں زیادہ تر چل رہے، جو آج کل چل گئی. وہ صورت کیا؟ یہ پانچویں صورت آ گئی. ایک آدمی ہے، سمجھ آئی، اس کے پاس آ گئی مثال کے طور پر زکوٰۃ کے پیسے. اب اس نے یہ زکوٰۃ کے پیسے دینے ہیں غنی کو. کیوں دینے ہیں؟ کوئی ضرورت ہو سکتی ہے اس کو. مثال ہے وہ غنی ہے، اس کے پاس کوئی ہے ₹1,00,000، تو لاکھ سوا لاکھ جو بھی 52.5 تولے چاندی کی قیمت بنتی ہے، میرے خیال میں ₹1,00,000 کے قریب بن جاتی ہے. اچھا، ایک اندازہ ہے میرا. تو اس کے پاس 80-90 ہزار قیمت بنتی ہے 52.5 تولے چاندی کی، ایک اندازہ ہے. تو اس کے پاس ₹1,00,000 موجود ہے. تو یہ غنی ہے یا وہ فقیر ہے؟ شریعت اس کو غنی کہتی ہے، صاحب نصاب ہے، سمجھے. لیکن خدا نہ خاص ڈاکٹر نے اس کو آپریشن بتا دیے. اب آپریشن پر لگنا 10 لاکھ روپے ہے، وہ تو پیسے نہیں ہیں، اور اس کا بڑا نقصان ہو جائے گا اگر آپریشن نہ ہو. میجر آپریشن، خدا نہ خاصا دل کا کوئی مسئلہ ہو گیا، تو ہارٹ اٹیک ہو گیا، کوئی اور مسائل آ گئے، تو اس کو جان کو آئی نہیں ہے، تو اب کیا کریں؟ اس کو تو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے. کہنے لگے آپ پتہ کیا کرو، یہ جو پڑوسی ہے نا مستحق، وہ تبلیغی بھی ہے، تھوڑا نیک بھی ہے، اس کو بلاؤ، اس کو بیٹا اگر اللہ تجھے مال دے دے تو تو اس کو ہدیہ دے دے گا، صدقہ دے دے گا اس غنی کو، تو اس بیچارے کو آپریشن تجھے بڑا ثواب ملے گا. اس نے کہا مجھے اور کیا چاہیے، مجھے اللہ اگر یہ مال دے دے تو مجھے نیکی مل جائے گی، تو میرے لیے تو اس سے اچھی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی. تو بالکل ٹھیک ہے، آپ کیا کریں، اس کو 10 لاکھ روپیہ دے دیں. تو اس کو جب آپ نے 10 لاکھ روپیہ دے دیا تو وہ تو مستحق تھا، مسکین تھا، وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی. زکوٰۃ جب ادا ہو گئی اس کے بعد اس نے وہ پیسے ہدیہ کر دیے کس کو؟ اس غنی کو. اس کا علاج بھی ہو گیا، اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی. یہ ہے پانچویں صورت. اور یہی ہیلا ہم اپنے مدارس میں کریں. تبلیغ کرتے ہیں نہیں کرتے؟ اب آپ نے دیکھا تبلیغ کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت جو ہمارے مدارس میں چلتی ہے عام طور پر وہ یہ چلتی ہے، طلبا آتے ہیں، جیسے آپ نے بھی جامعہ کا فارم فل کیا ہوگا، وہ میری طرف سے گزرا، بلکہ وہ ہم نے ہی بنایا تھا تو وہ اس کے اندر یہ چیز کی ہوتی ہے کہ آپ کو زکوٰۃ لگتی ہے یا نہیں لگتی. آپ کہتے لگتی ہے. کیا آپ ہمیں وکیل بناتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف سے زکوٰۃ وصول کریں؟ کچھ کو لگتی ہے، کچھ کو، جن کو لگتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہاں بالکل ہمیں لگتی ہے، ہم آپ کو وکیل بناتے ہیں، آپ ہماری طرف سے زکوٰۃ وصول کریں اور مدرسے کے مصارف میں جہاں مناسب سمجھیں ان کو استعمال کریں.
اب آپ نے مدرسے کے محترم صاحب کو، ایک مثال ہے، اپنا وکیل بنا دیا ہے. آگے محترم صاحب کے نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں سیمیناری نے، تو انہوں نے ان کو کہہ دیا وصول کرو، انہوں نے وصول کر لی. تو اب یہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی. آپ نے ان کو وکیل بنا دیا تو ظاہر ہے پھر انہوں نے وصول کر دیا، تو وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہے، گویا آپ نے قبضہ کر لیا. تو آپ کا قبضہ ہوتے ہی کس کی زکوٰۃ ادا ہوگی؟ موکی کی زکوٰۃ ادا ہوگی. فقیر کے قبضے میں جاتے ہی ہوگی. فقیر خود قبضہ کر لے، فقیر کا کوئی وکیل قبضہ کر لے، وکیل تو آپ نے بنا دیا، تو وکیل کا قبضہ موکل کا قبضہ ہو گیا، قبضہ ہوتے ہی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اس کے بعد جب وہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، پھر آپ سے وہ اجازت مانگتے ہیں، جہاں ہم مناسب سمجھے اس کو استعمال کر لیں کہتے کر لیں، کہتے ٹھیک ہے. پھر اساتذہ کی تنخواہ میں جاتی ہیں، پھر بجلی کے بل آپ نے دیکھا وہ لاکھوں روپے آ جاتے ہیں، پھر اس میں استعمال ہو جاتی ہے. پھر مدرسے کے دوسرے اور بھی مصارف ہوتے ہیں بہت سارے، پھر وہ پیسے ان میں استعمال ہو جاتے ہیں. حالانکہ براہ راست وہ پیسے مدرسے کی مسجد کی تعمیر میں نہیں لگ سکتے، وہ تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ مستحق کو مالک بنانا ضروری ہے. اس سے تنخواہ بھی نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ تو معاوضہ ہے کام کا، تو معاوضے میں تو زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیے جا سکتے. اسے شرط ہے مستحق کو بلا معاوضہ ادائیگی کی جائے، وہ زکوٰۃ بنتی ہے. تو کسی کام کا معاوضہ تو زکوٰۃ ہی ادا نہیں ہوگی. یہاں تنخواہیں دی جا رہی ہے، مثال ہے، تمام مدارس کی بات کر رہا ہوں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے، آپ نے ان کو وکیل بنا دیا، وکیل کا قبضہ موکل کا ہو گیا، تو پھر اس ہیلے کے بعد اب آپ کی وہ زکوٰۃ وصول ہو جائے گی. یہ بھی وہی ہیلا ہے، موقع کی زکوٰۃ ادا. ہسپتالوں میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. یہ آپ کے بڑے بڑے ہمیں لے کر گئے، ہم نے کہا جی ٹھیک ہے آپ سے بٹھائیں دو بندوں کو، اور وہ بلکہ فتویٰ لینے آئے تھے، ہم نے فتویٰ نہیں دیا. میں کہا فتویٰ نہیں ملے گا کیونکہ فتوے کا غلط استعمال ہو جاتا ہے. لوگ اس کو دیکھ کر کروڑوں روپے آپ کو زکوٰۃ دے دیں گے، یہ غلط ہے. آپ کسی ادارے کے ساتھ، مفتیوں کے ساتھ اپنا وہ تعلق ہو، پھر انہوں نے وہ ادارہ تھا وہ نافع کا، ان کے کچھ مفتی تھے، ان کو بٹھایا اور ان کو ہم بھی جانتے ہیں، انہوں نے پھر باقاعدہ طور پر ہم نے کہا ہاں یہ اگر زکوٰۃ کا پھر الگ حساب کے، زکوٰۃ کی رقم الگ آئے گی، اسپتال کی آمدن الگ آئے گی، پھر جو زکوٰۃ کی رقم ہے جتنا جلدی ہو سکتا ہے پھر اس کو تملیغ کروانی جائے، جیسے میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا. تو وہ تملیغ کے بعد اس کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. اب وہ موقع کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. جی سرناری ہے نہاری، تو یہ جتنی بھی جگہ ہیں ان میں جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہیلے کے ساتھ کیا جاتا ہے. وہ ہیلا کیا ہے؟ وہ تبلیغ والا ایک ہیلا تو یہی ہے، اس کے علاوہ ایک اور ہیلا بھی ہو سکتا ہے. ایک ہیلا حدیث میں آ گیا نا، تو حدیث دلیل بن گئی اس ہیلے کی، ضرورت کے موقع پر ہو سکتا ہے. تو مدارس میں ضرورت نہیں ہے، لاکھوں کی تعداد میں طلبا پڑھ رہے ہیں تو یہ کدھر جائیں گے؟ اس کے بغیر جو ہے وہ سلسلہ چلتا نہیں ہے. پرانے دور کی بات اور ہے، اس میں تو باقاعدہ مدارس کے لیے، علماء کے لیے بڑے بڑے وظیفے مقرر ہوتے تھے بیت المال سے، ان کو ضرورت ہی نہیں تھی ان ہیلوں کی. تو اب تو وہ صورتحال نہیں رہی، نہیں سمجھ. تو اب ضرورت اب ادھر سے آتی نہیں، بلکہ وہ پوچھتے ہیں دے کون رہا ہے، ان کا بھی راستہ بند کرے. تو خیر اب تو وہ صورتحال نہیں رہی. اب یہ ضرورت اور مجبوری ہے، اب اس کی بالکل اجازت ہے تملیغ. سمجھ. تو ایک صورت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی کہ اس صورت میں وہ غنی بھی استعمال کر سکتے. اب دیکھو سادہ غنی بھی ہو سکتے ہیں، سید بھی ہو سکتے ہیں، ان کو مل رہی ہے نہیں مل رہی؟ زکوٰۃ والی تنخواہیں مدارس میں مل رہی ہیں نہیں مل رہی ہیں؟ بالکل مل رہی ہیں، اور وہ ان کے لیے جائز بھی ہیں. کوئی کیونکہ یہ جو ہیلا ہی آئے تو خام خواہ ہو گیا، یہاں حدیث سے ثابت ہو گیا. آپ نے حدیث بھی دیکھ لی اس کے لیے. حضرت صوفی فقر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حوالے سے جو بات ہمارے سامنے آئی تھی، حضرت دوسرا ہیلا فرماتے تھے. وہ یہ ہیلا فرماتے تھے کہ آپ نا ایک مستحق زکوٰۃ شخص کو اگر اللہ آپ کو مال دے دے تو آپ مدرسے میں دے دو گے؟ وہ کہتے بالکل میں دے دوں گا. نیک بندہ ہوتا تو کوئی طالب علم نیک ہوتا تو چلو اچھی بات ہوگی. وہ اس کو قرضے کے طور پر پیسے پکڑا دیے. مثال 10 لاکھ روپیہ زکوٰۃ اگر دیں گے، اس کو 10 لاکھ روپے کا قرضہ دے دیا. اچھا 10 لاکھ کا جب قرضہ دے دیا، اب اس کو کہا دو، وہ اگر کہتا نہیں دینا میرا قرضہ واپس کرو، قرضہ تو جیسے بھی لے سکتے ہو. اگر وہ دے دیتا ہے وہ آپ کا مقروض بن گیا مقروض. آپ اس کو 10 لاکھ روپے زکوٰۃ کر دو، مالک بن گیا، اس کو میرا قرضہ ادا کر کے دیتا.
یہی ہیلا ہے. بہت ساری صورتیں بڑھ سکتی ہیں. حضرت صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس طریقے سے کرتے تھے. وہ کہتے مجھے یہ زیادہ پسند ہے، کیونکہ تبلیغ میں کئی دفعہ وہ جو جب اس کو آپ پیسے دے دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ دل سے دیتا ہے نہیں دیتا، کبھی وہ نہیں دیتا، اور پھر اس کو پتہ ہوتا ہے میرے اوپر پریشر ہے مجھے دینا پڑے گا، تو وہ کہتے تھے اس میں وہ ایک تھوڑی سی چیز آ جاتی ہے، اس لیے میں یہ قرضے والا معاملہ کرتا ہوں. وہ بھی ہو سکتی ہے تبلیغ. لیکن اگر آپ نے یہ غنی والی صورت کرنی ہے نا، جیسے حدیث کے اندر آئی ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ آپ اس کو 50,000 روپے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے دیتے رہے، لے لیے چلیں گے تو چلا گیا، کیونکہ آپ جبرن نہیں لے سکتے. سمجھ آئی؟ اگر اس نے دے دیے تو اچھی بات ہے، پھر اور دے دیں، وہ پھر دے دے گا تھوڑے سے پیسے، پھر اور دے دیں تھوڑے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک کو اتنے پیسے دے دینا کسی فقیر کو خود صاحب نصاب بن جائے وہ مکروہ ہے. اس سے بچنے کے لیے تھوڑے تھوڑے دیتے رہیں تاکہ وہ کراہت بھی نہ آئے، اور اگر وہ نہ دے تو اس پر جبر بھی نہ کرے، وہ لے کر جاتا ہے چلا جائے. تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے رہے، وہ دیتا رہے تو اور دے دو، نہ دے تو ٹھیک ہے تیرے ہوگی، باقی ختم. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی بات؟ جی اس کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. آگے آ جائیں. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ پانچویں صورت سمجھ آ گئی. اول رجل له جار، یہ ایک آدمی ہے اس کا ایک پڑوسی ہے مسکین. پڑوسی نہ بھی ہو، یہ کہہ دیتے اتفاقی ہے، کوئی بھی مستحق زکوٰۃ اس کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے. تو صدق علی المسکین، وہ صدقہ کرتا اس مسکین پر. اور پھر فاہدى الى الغنی، پھر یہ مسکین وہ پیسے ہدیہ کر دیتا ہے کس کو؟ غنی کو. ملا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ ویسے تو غنی کو دے نہیں سکتے تھے. قال محمد رحمہ اللہ وبہذا ناخذ، یہ ہماری دلیل ہے. والغازی، یہ ہمارا مسلک بھی ہے. ان 5 صورتوں میں غنی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. امام محمد فرماتے ہیں خالی میرے استاد امام مالک کا نہیں، میرا مسلک بھی یہی ہے. باقی والغازی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں غازی، اس سے کیا مراد ہے؟ اذا كان له عنها غنى يقدر بغناها، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ، میں نے اس کے مصداق بتا دی ہے، مسافر بھی بن سکتا ہے، حاجی بھی بن سکتا ہے، قافلے سے کٹ گیا، سمجھے، اپنے دوستوں سے الگ ہو گیا، پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور تیسرے نمبر پر مجاہد ہے. اگر اس کے پاس اتنا مال موجود ہے کہ جس کے ذریعے کام چل سکتا ہے، يقدر بغناه على الغزو، کہ جس کی وجہ سے اس کو اس کی کفایت ہو جاتی ہے جہاد میں، تو لم يستحب له ان يأخذ منها شيئا، تو ٹھیک ہے پاس تو کچھ بھی نہیں، زکوٰۃ لگتی ہے اس کو، لیکن اس کے لیے پھر بھی اچھا نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ وصول کرے. اگر اتنے تھوڑے بہت ہے نا، گزارا چل رہا ہے، پھر وصول نہ کرے. اور اگر کچھ بھی نہیں ہے پھر تو مجبوری ہے. گھر میں تو بہت کچھ تھا، غنی تھا، ادھر کچھ بھی نہیں تھا، تو کیسے جہاد کرے گا؟ پاس کچھ بھی نہیں ہے، بھوک بھی لگتی ہے، دوسرے معاملات بھی ہے، یہ بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں. جی غور، اسی طرح امام محمد فرماتے ہیں جو مقروض کی بات ہوئی اس کی بھی تھوڑی سی فرماتے میں وضاحت کر دوں. ان كان عنده وفاء بدينه، اگر اس کے پاس اتنا مال ہے جس سے قرضہ پورا ہو جاتا ہے، وفضل زیادۃ، اس قرضہ پورا ہونے کے بعد کچھ زائد مال بھی ہے. پھر 2 صورتیں ہیں. زائد مال اگر اتنا ہے کہ جو کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ نصاب تک پہنچ جاتا، پھر تو جائز ہی نہیں ہے زکوٰۃ وصول کرنا، بلکہ یہ خود زکوٰۃ دے گا. سہناری ہے. لیکن اگر وہ نصاب تک نہیں پہنچتا لیکن گزارا ہو جاتا ہے، کفایت ہو جاتی ہے، پھر بھی اس کے لیے اچھا نہیں ہے کہ زکوٰۃ وصول کرے. نصاب تک پہنچ جاتا وہ تو جائز ہی نہیں ہے زکوٰۃ وصول کرے. وہ تو زکوٰۃ دے گا، لے گا نہیں، لیکن اگر اس سے کم بھی ہے پھر بھی اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، دینے والا بنے، لینے والا نہ بنے. پھر بھی اچھا نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے سے کچھ وصول کرے اگرچہ وہ نصاب تک نہ بھی پہنچتا ہو. یہی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی ہے. اس مسئلے میں امام حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی اختلاف نہیں ہے. باب زکوٰۃ الفطر. ابن اب آ گیا وہ صدقہ فطر، یہ بھی صدقہ واجبی میں سے ہے. اس کی زکوٰۃ یعنی صدقہ کتنا بنے گا؟ کہنے لگے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کان یبعث بزکوٰۃ الفطر، یہ اپنا صدقہ فطر اس شخص کو دیتے تھے جس کے پاس صدقہ فطر جمع کیا جاتا تھا. قبل الفطر بیوم او ثلاثۃ،
2-3 दिन पहले ही सदका फितर अदा कर देते थे। कौन? ईद से 2-3 दिन पहले ही अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना सदका फितर अदा कर देते थे। हमारे नजदीक वाजिब है और अक्सर शवाफे और मालिकिया के नजदीक ये फर्ज है। हमारे नजदीक दलील के अंदर जरा वो मजबूती नहीं है जिससे फर्जियत साबित हो सके। थोड़ी सी भी कमजोरी आ जाए दलील में तो वजूब तो साबित हो सकता है, फर्जियत नहीं। उसके लिए तो नसक़त होनी चाहिए। बाज उनमें से सुन्नत कहते हैं, लेकिन अक्सर की राय ये है कि ये वाजिब है। ठीक है, खैर ये हमारे अक्सर की राय, उनके यहाँ ये फर्ज है और बाद शवाफे बाद मालिकिया ये कहते हैं कि ये सुन्नत है। हमारे नजदीक ये वाजिब है। तो 2-3 दिन पहले भी दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सदका फितर वाजिब कब होगा? वजूब अदायगी वाजिब कब होगी? जब रमजान खत्म होगा और ईद शुरू होगी। ईद का दिन शुरू होते ही वजूब आ जाएगा। अच्छा, इसीलिए अगर कोई शख्स ईद का दिन शुरू होने से पहले ही कोई बच्चा पैदा हो गया, उस बच्चे का भी देना पड़ेगा, क्योंकि सदका फितर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी तरफ से, अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से और इसी तरह अपने गुलामों की तरफ से भी दिया जाएगा। तो ये जो रिवायत में गुलामों का आया वो इसको समझ लेते शायद अपने नौकरों का भी दिया जाएगा। ये नौकर गुलाम नहीं है, लिहाजा नौकरों का सदका फितर नहीं देना हमारे जिम्मे जरूरी है। नौकर अगर मुस्तहिक के दिखा था तो नौकर को सदका फितर दे सकते हैं, नौकर का सदका फितर हमारे जिम्मे मालिक के जिम्मे नहीं है। गुलाम का होता था, वो गुलाम आजकल है नहीं। अपने और अपने नाबालिग बच्चों का आएगा। बालिग बच्चों का सदका फितर भी बाप के जिम्मे देना जरूरी नहीं है। क्या आएगा वो हदीस के अंदर, इन्होंने हदीसें लिख दी हैं हाशिए में कि अगर आप जौ के जरिए अदायगी करना चाह रहे हैं, हदीस से साबित है, या फिर आप खजूर के जरिए, दो चीजें ऐसी हैं जिसमें 1 सा देना पड़ेगा, 3.5 किलो, समझे। और अगर आप इसके अलावा गंदम या आटा या दालों वगैरह के जरिए करना तो वो फिर 2.25 किलो गंदम और 2.25 किलो आटा का भी दिया जा सकता है। चावल, चीनी, पत्ती वगैरह देना चाह रहे हैं तो उसमें आप ये देखेंगे कि 2.25 किलो गंदम या कम से कम 2.25 किलो आटे के बराबर उसकी कीमत जरूर पहुंचनी चाहिए। तो इतनी आप पत्ती भी दे सकते हैं, इतने आप चावल भी दे सकते हैं, इतनी कोई और चीज भी दे सकते हैं, इतने पैसे भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ये सदका फितर 2-3 दिन पहले ही दे देते थे। इसके लिए जो रिवायतें जिक्र की हैं, अब ये टाइम आपका खत्म हो गया है तो वो फिर मेरा ख्याल में जब ब्रेक लगा देते हैं यहीं पर, तो वो फिर रिवायतें मैं आपको सुना दूंगा। मुस्तहब ये है, खुलासा ये है उसका कि नमाज की अदायगी से पहले ही अदा कर दिया जाए। आप सल्लल्लाहु का मामूल मुबारक भी यही था। हुजूर सल्लल्लाहु यही हुक्म दिया करते थे कि नमाज की अदायगी से पहले ही सदका फितर अदा कर दो, ताकि आज के दिन उन लोगों को भी खुशी हो और वो भी सुकून से जाकर ईद की नमाज पढ़ सके कि आज के दिन के चूल्हे का नजम इंशाल्लाह हो गया, आज का दिन हमारा परेशानी नहीं। तो फिर वो भी इस ईद के और इस खुशी के अंदर हमारे साथ आकर शरीक हो जाएंगे। इसलिए हुजूर हुक्म दिया करते थे और आपका अपना भी मामूल यही था कि नमाज से पहले अदायगी फरमाते थे, उसके बाद नमाज के लिए जाते थे। तो बेहतर और मुस्तहब ये है कि नमाज से पहले ही उसकी अदायगी कर दी जाए।